بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین دین کو سیکھنے، دین کو پھیلانے اور دوسروں کی ہدایت کے لیے بہت کوشش اور اپنی جد و جہد کی ہے۔ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نمونہ ہیں۔ صحابہ کرام کی عزت اکرام اور ان کی زندگیوں کو سمجھ کے گزارنا اور دوسروں تک جو نان مسلم ہیں ان تک کیسے ہم حق کو پہنچائیں، یہ ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مکتوم، یہ نابینا صحابی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے جب مدینے والوں میں پہلے وفد ملا تھا اور لوگ ملے تھے، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی ایسا دیں جو ہمیں قرآن پڑھائے، دین سکھائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو بھیجا تھا، پھر حضرت مصعب کو۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جو نابینا ہیں اور دین کو سیکھے، دین کو نابینا ہو کے دین کو سیکھا ہے اور دین کو پھیلانے کے لیے مدینے چلے جاتے ہیں۔ مدینے ان کو چاہیے قرآن جاننے والے، اور یہ امام ہیں، یہ نماز پڑھانے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے۔ ابن مکتوم وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مجلس میں جہاں پہ کفار، بڑے بڑے کفار بیٹھے ہوئے تھے، رئیس کفار بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دینے سے دعوت دے رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ اس دوران جو ہے نا حضرت عبداللہ ابن مکتوم آئے، اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہتے ہیں کہ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کچھ نہیں کہے، غصہ نہیں کیا، صرف اپنا جو ان کا ایکسپریشن تھے وہ بدلے ہیں، جو باڈی ایکسپریشن وہ بدلے ہیں۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس ناگواری پہ کہ یہ حضرت عبداللہ بن مکتوم آئے ہیں اور اپنے ناگواری کی ہے، اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ جو لوگ حق نہیں جاننا چاہتے، حق پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، آپ کا ان پہ کوئی زور نہیں ہے، آپ کا کام یہ کہ ان تک پہنچائیں۔ اور جو تزکیہ کرنا چاہتا ہے، جو پاکی حاصل کرنا چاہتا ہے، جو نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اور آپ کی طرف آ رہا ہے، ان کو آپ توجہ دیں، اس کی طرف آپ دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو ہر وقت جب وہ آتے تھے تو پورا پروٹوکول پورے طریقے سے ان سے ملتے تھے کہ یہ وہ صحابی جن کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس پہ سختی کی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہیں کیا، صرف ایک ان کا وہ اس وقت جو ایک باڈی پوسچر اور ایکسپریشن ہے، اس کی وجہ سے الفاظ کچھ نہیں کیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، تربیت، تزکیہ اور کس طریقے سے صحابہ کرام کو انہوں نے تزکیہ کیا اعلیٰ درجے کا، بہترین طریقے سے۔ اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دوپہر اور عشاء کے بعد اور صبح ہم جب تک کسی کو ناک نہیں کرتے، بیل نہیں بجاتے، اس کے گھر ہم انٹر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بھی دیکھنا چاہیے اس دوران اگر ہم اس کو بیل دیتے یا ہم کال کرتے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ سویا ہو، اور اس میں جو ہے نا کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے ایک دفعہ مس کال کر دی ہے تو اگر اس نے جواب دینا ہوا، آپ اتنے اہم ہوئے تو وہ دے دے گا، لیکن کسی کو تنگ کرنا بار بار، ایک دفعہ بیل، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، اور اس طریقے سے، یہ چیز بہت نامعقول ہے۔ اور اس کو ہم اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی اخلاقیات میں، ایتھکس میں یہ چیزیں لے کے آئیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تزکیہ کس طریقے سے صحابہ کرام کا کہ جو حاصل کرنا چاہ رہا ہے تزکیہ، ان کا آپ تزکیہ کریں۔ جو لوگ دین کی طرف نہیں آنا چاہ رہے وہ نہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا موقف رکھیں، آپ دعوت دیں۔ کوئی سننا چاہتا ہے تو سنے، اگر کوئی نہیں سننا چاہتا تو اس پہ ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات سنے گا۔ اگر نہیں سننا چاہتا تو وہ الگ بات ہے، آپ اس کو
اب تو اپنا کام کر دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ اگر اس کی جتنی قوتیں ہیں، جتنی وہ توجہ دے رہا ہے، جتنی وہ اہمیت دے رہا ہے دین کو، تو تب وہ جائے گا، آگے آئے گا۔ لیکن ایک بندہ جو کبھی سوچنا بھی نہیں چاہتا، کبھی ایک مسخرہ اور ایک دین کو اور اسلام کو اس کے ذہن میں ہے ہی نہیں ہدایت کہ میں تزکیہ کروں، وہ تو اسی طرح دنیا کی لذتوں میں اور دنیا کی عیاشیوں میں اور دنیا کے ان جتنی بھی آزاد ہو کے زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ تو پابندیاں اختیار کرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے دائی جو مدینے میں پہلے گئے ہیں، اور مدینے میں پھر جو دوسرا وفد ملا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے بیعت کی ہے، عقبہ ثانیہ بیعت کی ہے، تو وہ ان میں 72 لوگ، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں عبداللہ ابن مکتوم نے کتنی بڑی کوشش کی ہے، کتنی بڑی دعوت کا کام کیا ہے نابینا ہو کے۔ تو ہمارے معاشرے میں اگر کوئی ڈسیبل ہے، کوئی کام نہیں اس کو ظاہری طور پہ اس طرح کی، تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن جس کے پاس سب صلاحیتیں موجود ہیں اور جتنے بھی سینسز ہیں، 5 سینسز ان پہ بھی ہے، تو وہ تو بہت کچھ کر کے جا سکتا ہے اس دنیا سے۔ اس کے لیے تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے کہ وہ بات کو، دین کو، اسلام کو سمجھے اور پھیلائے۔ لیکن یہ آہستہ آہستہ چیزیں پھیلیں گی، آگے جائیں گی، اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دین کو سمجھتے ہیں، دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بار بار اپنا روین کرتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں۔ یہ دین جو نا تزکیہ، ایک تو ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تزکیہ کریں، آپ اس کو ڈرائیں جو ڈرنا چاہتا ہے۔ ایک بندہ ڈرنا ہی نہیں چاہتا ہے، لیکن پھر یہ بھی ایک دوسری چیز کہ کہیں مجلسیں قائم کرنا، ڈیبیٹ کرنا اس طرح سے کہ آپ کی بات مانیے، اس طرح صحیح نہیں ہے۔ آپ اپنا موقف رکھ دیں، لیکن جس نے صحیح سمجھا ہے، ماننا چاہتا ہے، اس کے ذہن میں یہ چیز آئی ہے کہ یہ صحیح ہے، حق ہے، اور راہ راست کی طرف لے کے جاتا ہے، اسلام کی دعوت کی طرف وہ لے کے جا رہا ہے، تو وہ مان لے گا۔ لیکن اس میں ہمیں کوئی بھی اس طریقے سے شکل اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہی درست ہے، باقی جو ہے نا سب غلط ہے۔ اپنی بھی تصحیح، اپنی بھی اپنے اپنا تزکیہ بھی اور دوسروں کا بھی، لیکن یہ ایک دم نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ہم جاری رکھیں گے، آہستہ آہستہ روٹین وائز ہم اس کو کرتے رہیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ لیکن ہم یہ کہیں اور کہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ آ گیا ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، اور ہم ہی حق پہ ہیں، باقی لوگ جو ہیں وہ صحیح نہیں ہے، تو اگر وہ صحیح نہیں ہے، لیکن آپ کا ہمارا کام یہ ہے کہ بڑی ہمدردی کے ساتھ ان کی اصلاح کی جائے اور حق کی طرف لے کے جائیں۔ اور دنیا میں ہمارے پاس جو وقت ہے، یہ زندگی ہے، اس کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، اللہ کا دین کیسے سر بلند ہوتا ہے، یہ ہمارا ایک نظریہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا دین سر بلند ہو، دوسروں تک پہنچے، اپنے بچوں کو سکھائیں، اور کیا کیا ضروریات ہیں دنیا میں جو اہم ہیں، جدید نظریہ، جدید ٹیکنالوجی، ان کو اپنے بچوں کو اور معاشرے میں لوگ سیکھیں، کام کریں اور آگے جائیں، لیکن امن ہونا چاہیے، امن کے دائی بنے، اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔